بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں کو خون کی کمی ہو زیادہ سے زیادہ بینگن کھایا کریں۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے۔ ناظرین، پاؤں پر تیل لگا کر سونے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ سیب کا رس پینے سے جگر کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ جامن کھانے سے ذیابیطس میں آرام ملتا ہے۔ میٹھے مشروبات سے پرہیز کریں کیونکہ یہ جسم میں پانی کی کمی کا باعث بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، بچوں کا قد بڑھانے کے لیے بچوں کو کسی بھی طرح کی ادویات کا استعمال نہ کروائیں، بلکہ ان کو ایک بھرپور متوازن غذا استعمال کروائیں۔ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ سحری میں انڈا کھانے سے پیاس لگتی ہے، لیکن انڈا کھانے سے طاقت ملتی ہے اور سارا دن قوت مدافعت بہتر رہتی ہے۔ روزانہ نہیں، لیکن کبھی کبھی سحری میں انڈا ضرور کھائیں۔ شوگر کے مریض بھی کھا سکتے ہیں۔ کباب بناتے ہوئے اس میں ڈبل روٹی کا بھیگا ہوا ایک سلائس شامل کر لینے سے کباب ٹوٹنے سے محفوظ رہیں گے۔ بلا وجہ زیادہ کھانا کھانے سے سستی ہو جاتی ہے، زیادہ کھانے سے پرہیز کریں۔ اگر نہاری بناتے وقت اس میں آٹے کی بجائے بھنے ہوئے چنوں کو باریک پیس کر ڈالا جائے تو نہاری کی رنگت بھی اچھی ہو جائے گی اور ذائقہ بھی بڑھ جائے گا۔ ناظرین، ناخنوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے مہندی کے پتے لے کر پیس لیں اور ذرا سے مکھن میں ملا کر رات کو ناخن پر لگائیں۔ ناخن ٹوٹ کر گریں گے نہیں اور نہ ان کا برپرا پن دور ہو جائے گا۔ لیموں کے چھلکے پیس کر دودھ میں ملا کر رات کو چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ زیرہ کھانے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بدہضمی کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر آپ زیادہ تر وقت کسی جگہ بیٹھ کر کام کرنے میں گزارتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے اٹھ کر چہل قدمی ضرور کریں تاکہ جسم میں دوران خون فعال ٹھیک رہے اور بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ نہ ہو۔ ناظرین، نمک لگا کے 1 گھنٹہ کریلا رکھ دیں اور پھر اسے دھوئیں۔ کھانا پکانے کے دوران اگر ایک موم بتی کو چولہے کے قریب رکھ دیا جائے تو کھانے کی خوشبو صرف کچن تک محدود رہتی ہے۔ بھنڈیوں کو خستہ کرنے کے لیے پکاتے وقت اس میں چند قطرے لیموں کا رس ڈال دیں یا پھر 1 چمچ دہی ڈال دیں۔ اگر کسی کپڑے پر گھی کا داغ لگ جائے تو اس حصے پر لیموں اور نمک لگا کر ملیں، صابن سے دھو لیں۔ آٹا گوندنے کے تھوڑی دیر بعد اس پر پیڑی آ جاتی ہے۔ اس کے حل کے لیے کوئی بھی پلاسٹک کی تھیلی لے کر چکور کاٹ لیں، اس کو پانی میں گیلا کر کے آٹے کو ڈھانپ دیں، اس کے بعد آٹا فریج میں رکھ دیں۔ اگر چہرے پر باریک دانے نکل آئیں تو کالی مرچ مٹی کے برتن میں رگڑ کر دانوں پر لگائیں۔ دن میں 3 بار یہ عمل کریں، چند دنوں میں دانے ختم ہو جائیں گے۔ چہرے کی جھریاں اور چھائیاں ختم کرنے کے لیے زبردست نسخہ ہے۔ ناظرین، بھینس کی دودھ کی بلائی لے کر اس میں چند قطرے لیموں کا رس نچوڑ لیں، اس کو چہرے پر لگانے سے جھریاں اور دھبے دور ہو جائیں گے۔ صبح سویرے پڑی ہوئی شبنم کو چہرے پر ملنے سے چہرے میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ پودینے کے استعمال سے نہ صرف متلی اور سر میں درد کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ یہ سینے کی جکڑن، حلق اور پھیپھڑوں کی سوزش کو دور کرتا ہے۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمے کے مریضوں کے لیے کارآمد ہے۔ پکے ہوئے ٹماٹروں کا تازہ رس چھوٹے بچوں کو دن میں 2 سے 3 بار دینے سے بچہ صحت مند اور توانا ہو جاتا ہے۔ چقندر کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ صبح و نہار منہ لمبے لمبے سانس لینے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ جو بندہ پھونک سے چراغ بجھاتا ہے اس کو دمہ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ سونے سے پہلے تھوڑی دیر چلنے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین، گاجر کھا کر دودھ پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے، یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ ہر روز 100 فیصد دودھ پینے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے اور گیس بھی نہیں ہوتی۔ چھاتی سے بلغم نہ رکے تو دودھ میں تلوں کو بھون کر کھا لو، بلغم رک جائے گی۔ ناخنوں پر دھبے آ رہے ہوں تو ناخنوں پر بھنڈی کاٹ کر لگاؤ، ناخنوں پر دھبے غائب ہو جائیں گے۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے مچھر بہت کم آتے ہیں۔ پیٹ کی دائیں جانب پر سوجن آ جائے تو سمجھ جاؤ آپ کے مثانے میں رکاوٹ آنے والی ہے۔ جمائی لیتے وقت چھاتی میں درد ہو تو دمہ ہونے والا ہے۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکنے سے آپ کو گھبراہٹ، بے چینی اور پتھری بھی ہو سکتی ہے۔ کھجور کی گٹھلی چاٹنے سے دانت میں کیڑا نہیں ہوگا۔ ناظرین، 1 خربوزے کا چھلکا پانی میں ابال کر گردے کے مریض کو پلا دیں، ہر گھنٹے بعد دیں، پتھری خارج ہو جائے گی۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ سونے سے پہلے لیموں چاٹ لینے سے بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کھانے میں کلونجی استعمال کرنے سے بال کالے ہو جاتے ہیں۔ کچے کچنار چبانے سے بواسیر ختم ہوتی ہے۔ سفید زیرہ کو منہ میں چبانے سے منہ میں چھالے نہیں ہوتے۔
لیمو کو کسی برتن میں رکھ کر اوپر سے نمک ڈال دیں، لیمو تازہ رہیں گے۔ نمکین پانی پینے سے دمہ کی بیماری نہیں ہوتی۔ معدے کے مریض روزے میں سحری کے وقت سبزی کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے خوبصورتی کم ہو جاتی ہے۔ اگر گردے میں درد ہو تو انگور کی بیل کے پتے پر نمک لگا کر چبائیں۔ ناظرین، دودھ کی بلائی میں چینی ڈال کر کھانے سے دماغی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ گاجر کے حلوے میں چینی کی جگہ گڑ شامل کر لیا جائے تو اس سے ہاضمہ درست رہتا ہے۔ اگر نیند زیادہ آنے کی بیماری ہو تو نہار منہ نمک والی لسی پی لیا کریں۔ کیلے کے چھلکے پودے کے گملے میں ڈالنے سے پودا جلدی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ انگوروں کا جوس پینے سے ٹی بی کے مرض میں افاقہ ملتا ہے۔ امرود کھا کر دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ صبح نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہو تو دودھ گرم کر کے پی لو۔ رات کو الائچی چبا کر سونے سے زندگی بھر منہ میں بدبو نہیں آتی۔ اگر بچھو ڈنگ مار لے تو پیاز کا چھلکا باندھ لو، زہر کا اثر فوری ختم ہو جائے گا۔ سمندری نمک کھانے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ سمندری جھاگ کو سونگھنے سے زکام رک جاتا ہے۔ سر پر مولی کا رس لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے چکوترے کا رس پئیں۔ چکوترے کا رس وزن کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ جگر کو بہتر رکھنا ہے تو پھلدار رس زیادہ استعمال کرو۔ زیتون کا تیل جلد کو جوان رکھنے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، جس گھر سے پرندوں، جانوروں اور چیونٹیوں کو رزق ملتا ہے اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ آپ تجربہ کر لیں، آپ پر پرندوں، چونٹیوں اور بلیوں وغیرہ کا کھانا دانا اور پانی ڈالنا شروع کر دیں، آپ کے گھر کا کچن بھی انشاءاللہ بند نہیں ہوگا۔ گائے یا بکری کے پائے دھونے سے پہلے آدھے گھنٹے کے لیے آٹے کی بوسی لگا کر رکھ دیں، پھر اچھی طرح سے مل کر ٹھنڈے پانی سے دھوئیں، یہ آسانی سے صاف ہو جائیں گے۔ گندھک پانی میں ملا کر بالوں میں لگائی جائے تو بالوں سے خشکی ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ کچنار کی کلیوں کا سالن بے شمار بیماری کا علاج ہے۔ کچنار کی کلیوں کا سالن آنتوں میں زخم، خراش، خون کی تذابط اور پیٹ کے کیڑے دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ بدہضمی، خونی بواسیر، خواتین میں ایام کی کثرت اور پوشیدہ امراض، بلڈ پریشر، اندرونی زخموں کو بھرنے، معدہ اور آنت کی طاقت اور اسہال بند کرنے کے لیے بھی کچنار کا سالن فائدہ مند ہے۔ بھویں اگر ہلکی اور نظر نہ آتی ہوں تو ان کو گھنا اور سیاہ کرنے کے لیے روزانہ رات کو ادرک کا پانی لگایا کریں، بھویں قدرتی طور پر گھنی ہو جائیں گی۔ شلجم قبض دور کرتا ہے، معدے سے گیس کو خارج کرتا ہے، جسم کو طاقتور بناتا ہے، بدن کی کمزوری دور کرتا ہے، خون پیدا کرتا ہے۔ سونف کو سونگھنے سے دماغ کو راحت اور سر کے درد سے نجات ملتی ہے۔ اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہو اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے 7 منٹ دونوں پاؤں کا خوب مساج کریں۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی تھکن بھی دور ہوگی، ساتھ آپ کو جسمانی طور پر بھی سکون ملے گا۔ ہری مرچ بدن میں خون کو جمنے نہیں دیتی اور سانس کی تکلیف دور کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے ایک نیم گرم پانی کا گلاس ضرور پئیں۔ نیند سکون کی آئے گی اور گردے بھی بہترین طریقے سے کام کریں گے۔ پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے 6 چیزیں کھائیں۔ روٹی کے ساتھ پیاز کا استعمال، پانی میں 2 عدد سبز لیمو ڈال کر پئیں، دن میں صرف 2 ٹائم روٹی کھائیں، رات کو جب سوئیں تو پیٹ پر بیلٹ باندھ کر سوئیں، صبح اٹھتے ہی نیم گرم پانی کے 4 گلاس پئیں۔ اگر آپ کھانسی سے نجات چاہتے ہیں تو دودھ میں ہلدی ڈال کر پی لو۔ ناظرین، ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے ہاضمہ متاثر ہوتا ہے اور ہڈیوں کی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ دہی میں ادرک اور عرق گلاب ملا کر چہرے پر لگاؤ، سالوں پرانی جھریاں غائب ہو جائیں گی، بڑھاپے میں بھی جوان نظر آؤ گے۔ پانی پینے کے بعد 15 منٹ تک پیشاب نہ آئے تو جان لو کہ معدے کی گرمی ہے۔ ایک چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ کتاب پڑھنے سے پہلے قبل یعنی کہ
پہلے ذرا کھا لیا کریں، جو بھی پڑھو گے یاد رہے گا۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان کا جسم بھی زیادہ پھول جاتا ہے اور انہیں بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ ناظرین، بادام کھانے سے دماغ کی گروتھ بڑھتی ہے، حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ رات کو زیادہ دیر موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن آنے لگتا ہے اور اس سے نظر کمزور ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا بھی استعمال بہترین ہے۔ مولی والے پانی میں نمک شامل کر کے ہاتھوں اور پاؤں کا مساج کریں۔ ہاتھ پاؤں گورے چٹے ہو جائیں گے۔ ناظرین، جن عورتوں کے چہرے پر موٹے اور گھنے بال ہوتے ہیں، اگر انہیں ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آسان طریقہ عرق گلاب میں نمک اور آدھا چمچ ڈال کر روئی کی مدد سے روزانہ چہرے کے اوپر لگائیں۔ کچھ دنوں میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر کھانس لینے سے چھاتی کی بلغم کھل کر آئے گی۔ ناظرین، پخانہ نارمل نہ آتا ہو تو اجوائن پھانک لو، پخانہ نارمل آئے گا۔ میٹھے مشروبات پینے سے پرہیز کریں، آپ کے بدن میں پانی کی کمی کے باعث بن سکتے ہیں۔ ناظرین، پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو پکی ہوئی خوبانی کھاؤ۔ دہی میں شہد ملا کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ جگر کے مریض کالے چنے ضرور استعمال کیا کریں۔ جسمانی کمزوری کے شکار لوگ بھی کالے چنے استعمال کریں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین، جن لوگوں کو بلغم کی شکایت رہتی ہو وہ شہتوت کا رس پیا کریں، اس سے بلغم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ انار کے اندر والا چھلکا کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ گھٹنوں میں درد ہے تو انجیر کھانا بہتر ہوگا۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ اگر کسی بھی مرد کا جسم کمزور ہونے لگے تو وہ لونگ والا پانی پی لے، جسمانی طاقت واپس آ جائے گی۔ ناظرین، زیرہ نظام کی خرابی کو دور کرتا ہے۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ نابینا افراد ہماری طرح خواب نہیں دیکھتے۔ مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ حاملہ عورت خربوزے کھا لیا کریں، اس سے بچہ گول مٹول پیدا ہوگا۔ ناظرین، املی کا شربت پینے سے گرمی نہیں لگتی۔ کڑوے بادام مت کھائیں، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہوتی ہے۔ ماش کی دال رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اس پانی سے منہ دھوئیں، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ انار کے استعمال سے ہونٹ پھٹنا بند ہو جاتے ہیں۔ ہر بات کو زیادہ سوچنے والے اکثر ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ بھی سوچنے لگتا ہے جو حقیقت کے اندر ہوتا ہی نہیں۔ جس کو بھولنے کی بیماری ہو وہ ادرک کا مربع 3 ٹکڑے شہد میں ملا کر نہار منہ کھایا کرے۔ اگر بال زیادہ جھڑنے لگے تو سر کی جلد نظر آنے لگے، مچھلی کے آئل والے کیپسول لے کر 1 کیپسول دہی میں ملا کر بالوں میں لگا دو، اس سے بال جھڑنا رک جائیں گے اور نئے بال اگ آئیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔